محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور لوگوں میں سے بعض کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ حقیقت میں وہ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو، اور ان کو شعور بھی نہیں۔ یہ منافقین کے گروہ کا تذکرہ ہے، یعنی یہ تیسرا گروہ ہے۔ 2 گروہوں کا پہلے تذکرہ تھا۔ پہلا گروہ ایمان والوں کا، جس کا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے شروع ہو کر اولئک هم المفلحون تک، جن کا تذکرہ تھا۔ دوسرا گروہ خالص کافر، جو زبان سے بھی کفر کا اقرار کرتے ہیں، دل سے بھی کافر، ان کا تذکرہ تھا، جن کے اندر منافقت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، یعنی پکے کافر، خالص کافر، نہ دھوکہ نہ فریب، ان کا تذکرہ اس کے بعد والی آیات کے اندر تھا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون سے لے کر عذاب عظیم تک۔ اس کے بعد اب تیسرے گروہ کا تذکرہ ہے، جس کو منافقین کا گروہ کہا جاتا ہے۔ یہ مکہ کے اندر موجود نہیں تھے۔ مکہ میں صرف 2 ہی گروہ تھے، ایک مسلمانوں کا، دوسرا خالص کافروں کا، یعنی مشرکین مکہ کا، جو دھوکہ اور فراڈ کے قائل نہیں تھے۔ ایمان لائے تو پکے پکے مسلمان، اگر کفر پر ہیں تو پکے پکے کافر۔ یہ نہیں ہے کہ کلمہ بھی پڑھ لیا اندر سے کفر بھی ہے۔ یہ طریقہ کار مدینہ کے یہود و نصارہ کا تھا کہ اوپر سے کلمہ پڑھ لیا زبان سے، ظاہری طور پر ایمان قبول کر لیا، لیکن حقیقت کے اندر، دل کے اندر ایمان نہ رچا نہ بسا، کفر کے اوپر وہ زندگی گزار رہے اور کفریہ باتیں کرتے ہیں۔ اپنے گروہوں کے اندر جا کر مسلمانوں کے خلاف نفرت والا مواد یہ پھیلاتے ہیں۔ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے حق تعالی شانہ نے فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، حقیقت میں وہ ایمان لانے والے نہیں۔ یہ آیت عبداللہ بن ابی بن سلول اور معطب بن کشیر اور جد بن قیس اور ان کے رفقا کے بارے میں نازل ہوئی، جن میں سے اکثر تو یہودی تھے اور بعض ان کے اندر منافقین تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا ظاہری طور پر کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر، اور اللہ کے رسول یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم ایمان لائے، اور جو مسلمانوں کی تعلیمات ہیں ظاہری طور پر ان کا اقرار کرتے تھے اور عمل بھی کرتے تھے، ایمان والوں کے ساتھ کھڑے ہو کر نمازیں بھی پڑھتے، روزے بھی رکھتے، لیکن دل کے اندر مسلمانوں کے خلاف ان کے نفرت بری ہوئی تھی، اور مسلمانوں کے خلاف آگے نفرت پھیلانے کے اندر بھی یہ لوگ لگے ہوئے تھے، کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ حق تعالی شانو ان کے عقیدے کو ظاہر کر رہے ہیں کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ زبان سے کہہ رہے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، حقیقت میں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وہ اگلے حصے میں فرمایا وما ہم بمؤمنین، یہ حقیقت میں ایمان لانے والے نہیں ہیں، بلکہ ان کا مقصد کیا ہے ایسا کام کرنے سے؟ ظاہری طور پر ایمان کا اقرار کر کے
زبان سے کلمہ اسلام پڑھ کے، زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر کے یہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ اللہ کو تو کوئی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اللہ کے اوپر تو کسی کی چلتی نہیں ہے۔ حق تعالی شان تو عالم الغیب ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، دلوں کے بیدوں کو جانتے ہیں، تو وہ کیسے ان سے دھوکہ کھا جائیں گے؟ کیا اللہ کو پتہ نہیں چلے گا؟ حق تعالی شان کو سب کچھ پتہ ہے، جو کچھ ان کے دلوں کے اندر ہے وہ سب حق تعالی شان کے علم ازلی کے اندر موجود ہے۔ دوسرا یہ دھوکہ دیتے ہیں ایمان والوں کو۔ حق تعالی شان فرماتے ہیں حقیقت میں یہ ایمان والوں کو بھی دھوکہ نہیں دے رہے۔ ایمان والوں کو کیسے دھوکہ نہیں دے سکتے؟ اس لیے کہ حق تعالی شان اپنے نبی کو وحی کے ذریعے بتا دیتے کہ یہ منافقین آپ لوگوں کے خلاف یہ کر رہے ہیں، جو کام بھی وہ کریں، کوئی سازش بھی وہ کریں، تو سازش کی اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے دے دی جاتی، اس لیے یہ ایمان والوں کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے۔ حق تعالی شان فرماتے ہیں پھر یہ دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ حقیقت میں یہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ دنیا میں تو یہ سمجھ رہے ہیں ہم نے اللہ کو دھوکہ دے لیا اور ایمان والوں کو دھوکہ دے لیا، اللہ کے رسول کو دھوکہ دے لیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جب کل آنکھیں بند ہوں گی اور موت کا فرشتہ ان کے روح کو قبض کرے گا، آخرت کے مناظر ان کے سامنے کھلیں گے، تو پھر ان کو پتہ چلے گا حق کیا تھا، باطل کیا تھا، سچ کیا تھا، جھوٹ کیا تھا، ہم کس کو دھوکہ دے رہے تھے۔ پھر ان کو پتہ چلے گا کہ ہم دھوکہ دے رہے تھے یا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے یا دوسروں کو دھوکہ دے رہے تھے۔ حق تعالی شان فرماتے ہیں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے، لیکن ان کے پاس شعور نہیں تھا، عقل نہیں تھی، فہم و فراست نہیں تھی۔ شعور کس کو کہتے ہیں؟ شعور اتنے سے علم کو کہتے ہیں جتنا ایک جانور کو علم ہوتا ہے اپنے مالک کے بارے میں۔ اب جانور ایک گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، کوئی بھی جانور انسان نے پالتو گھر کے اندر رکھا ہوا ہے، گھر کے اندر باندھا ہوا ہے، جب وہ جانور بھوکا ہوتا ہے اور مالک باہر سے آتا ہے تو وہ مالک کو دیکھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ جانور بولنا شروع کر دیتا ہے۔ کوئی بھی جانور ہو وہ بولنا شروع کر دیتا ہے اپنے مالک کو دیکھ کر۔ کیوں؟ اس نے اپنے مالک کو پہچان لیا، اس کو پتا ہے کہ یہ میرا مالک، یہی مجھے چارہ ڈالے گا، یہی میرا چارہ مجھے کھلائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور آدمی آ جائے تو اس کے آنے کے اوپر نہ جانور کھڑا ہوتا ہے اور نہ بولتا ہے۔ کیوں؟ اس جانور کو پتا ہے کہ یہ آدمی اوپرا ہے، یہ پرایا ہے، یہ میرا مالک نہیں ہے، یہ مجھے چارہ نہیں ڈالے گا۔ تو یہ ایک جانور کو جو اپنے مالک کے بارے میں اتنا سا علم ہے، اس علم کو شعور کہتے ہیں۔ فرمایا ان لوگوں کے پاس یعنی منافقین کے پاس تو شعور بھی نہیں ہے۔ اگر شعور ہوتا تو پھر یہ اپنے مالک کو، اپنے رب کو یہ پہچان لیتے۔ ان کے پاس شعور بھی نہیں ہے، یہ اپنے رب کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو پہچان بھی نہیں ہے۔ حق تعالی شانو قرآن کریم کو سمجھ کر اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔